بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی ہماری نشست نمبر 84 ہے، اور یہ ہماری آخری نشست ہوگی اس سلسلے کی۔ آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ آخری جو 3 قواعد رہتے ہیں ان کو مکمل کریں گے، قاعدہ نمبر 97، 98 اور 99۔ قاعدہ نمبر 97 کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں کہ تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات۔ سبب ملک کی تبدیلی کسی چیز کی ذات کی تبدیلی کے قائم مقام ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں مختلف تعبیرات ملتی ہے کہ تبدل سبب الملک کا تبدل الذات، اسی طرح تبدل الملک کا تبدل العین، اختلاف اسباب الملک ينزل منزلة اختلاف الاعیان، اختلاف الاسباب بمنزلة اختلاف الاعیان۔ تو تقریباً سب کا مفہوم قریب قریب ہے۔ الفاظ کی وضاحت، اس قاعدے میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے سبب ملک اور دوسرا لفظ ہے تبدل الذات۔ سبب ملک سے مراد ہے وہ علت، وہ وجہ، وہ سبب جس کے ذریعے سے انسان کی ملکیت میں کوئی چیز آتی ہے، اور اس کی تفصیل ہم سابقہ قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ ایسے اسباب مختلف ہوتے ہیں، اسباب اختیاریہ، اسباب غیر اختیاریہ وغیرہ، جس کی پوری تفصیل سابقہ قاعدے کی ذہن میں ہم نے پڑھ لی تھی مکمل تفصیل کے ساتھ۔ تبدل الذات کے جو لفظ ہے، اس سے مراد کسی چیز کی ذات مراد نہیں ہے، بلکہ اس کے مراد ہے کہ اس چیز کا حکم اور ملکیت بدل جاتی ہے۔ بہرحال قاعدے کے مفہوم سے اس کی مکمل وضاحت ہو جائے گی۔ اس قاعدے کا مفہوم تو یہ کہ اگر کوئی چیز ایک انسان کے پاس کسی ایک سبب سے آ جائے اور اس سبب کے اعتبار سے وہ چیز اس آدمی کے لیے استعمال کرنا درست نہ ہو، تو اب یہ ممکن ہے کہ وہی چیز کسی اور سبب سے اسی شخص کے پاس آ جائے تو اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہو۔ مثلا یعنی ایک سبب سے آپ کے پاس کوئی چیز آئی ہے تو وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، لیکن وہی چیز آپ کے پاس کسی اور سبب سے آ گئی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مالدار آدمی ہے، کسی چیز کو بطور زکوٰۃ لے کر استعمال نہیں کر سکتا، حرام ہے، لیکن اگر غریب آدمی وہی چیز بطور زکوٰۃ وصول کر لے اور زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر وہ غریب آدمی اپنے طور پہ اپنی خوشی سے ہدیہ کر دے کسی مالدار شخص کو، تو اب وہی مال جو اصلاً میں زکوٰۃ کا مال تھا، اب مالدار کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ سبب ملک تبدیل ہو گیا۔ پہلی صورت میں سبب ملک زکوٰۃ تھا اور دوسری صورت میں سبب ملک ہدیہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ جائز ہو جائے گا۔ اس کی دلیل کے طور پر بھی تقریباً وہی حدیث بیان کی جاتی ہے جو مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ کے پاس تشریف لے گئے گھر میں، تو ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی اور سالن لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں کو گوشت کی ہانڈی نظر نہیں آ رہی؟ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو صدقہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا علیہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ بھئی ٹھیک ہے حضرت بریرہ کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے ہدیہ ہے، یعنی حضرت بریرہ کے پاس بطور زکوٰۃ یا بطور صدقہ آیا ہوگا، لیکن وہ اگر ہمیں دے گی تو وہ بطور ہدیہ ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا استعمال جائز ہو جائے گا۔ تو اس طور پہ یہ ہے اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم بھی اور دلیل بھی۔ تفریعات میں تو کچھ تفریعات سابقہ مثالوں میں آ گئی، اور ایک مثال ہبہ کی صورت ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نے مثلا زید نے عمر کو ایک چیز گفٹ میں دے دی، تو وہ ہبہ سے رجوع کر کے چیز واپس لے سکتا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے نا کہ اگر ایک آدمی نے دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کی ہے تو گفٹ دینے والا وہ واپس لے سکتا ہے اس سے، لیکن اگر عمر نے وہی چیز آگے خالد کو گفٹ کر دی، پھر خالد نے وہ چیز واپس عمر کو فروخت کر دی یا اسے بطور ہدیہ یا گفٹ کر دی، تو اب زید جو ہے وہ عمر سے یعنی اپنی چیز واپس نہیں لے سکتا کیونکہ اس کی ملکیت سے نکل گئی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنا موبائل گفٹ کر دیا، اب میرے لیے شرعاً جائز ہے کہ میں آپ سے اپنا موبائل واپس لے سکتا ہوں، لیکن اب ہوا اس طرح کہ آپ نے وہ موبائل کسی اور کو گفٹ کر دیا اور پھر آپ نے اس سے خرید لیا، یا آپ نے کسی اور کو گفٹ کر دیا یا بیچ دیا اور اس آدمی نے آپ کو گفٹ کر دیا، واپس موبائل آپ کے پاس آیا، تو اب میں آپ سے اپنا موبائل واپس نہیں لے سکتا، کیوں؟ اب جو موبائل آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس کسی اور ذریعے سے آیا ہے، جو میرے ذریعے سے آیا تھا وہ ذریعہ ختم ہو چکا ہے کیونکہ سبب ملک تبدیل ہو گئی۔
اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اس کی مثال ابھی ہم نے پڑھ لی کہ مالدار آدمی کے لیے زکوٰۃ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی غریب آدمی زکوٰۃ وصول کر لے اور پھر جو ہے وہ بطور ہدیہ یا گفٹ کے مالدار کو دے دے تو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح دعویٰ کی مثال ہے، کسی شخص نے دوسرے پر دعویٰ کر دیا کہ اس پر میرا قرض ہے، اور کیونکہ اس نے فلاں چیز جو ہے وہ میں نے فروخت کی تھی، اس کو مدعی نے گواہ بھی پیش کر دیے اور انہوں نے یہ گواہی دی تھی کہ مدعے پر مدعی کا قرض ہے، لیکن یہ کسی بے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قرض کی رقم دی تھی، تو یہ گواہی بھی مقبول نہیں ہے کیونکہ سبب میں تبدیلی ہو گئی نا۔ تو بہرحال سبب تبدیل ہو جائے تو اس سے ملکیت اور ذات میں چیز کی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس پر شرعی حکم بھی مختلف لگتا ہے۔ تو اس قاعدے کی مختصر سی وضاحت تھی۔ اب ہم قاعدہ نمبر 98 دیکھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 98 کے الفاظ یوں ہیں کہ من استعجل الشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ، جس شخص نے قبل از وقت کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی اس شخص کو محرومی کی سزا دی جائے گی اور اس شخص کو وہ چیز نہیں ملے گی۔ استعجل الشیء، کسی چیز کی حصول میں جلدی کی، قبل اوانہ ہی، اس کے وقت سے پہلے تو اس کو سزا دی جائے گی اس چیز سے محرومی کی۔ اس قاعدے کی دیگر تعبیرات میں یہ 3 تعبیرات میں ملتی ہے کہ من استعجل ما اخرہ الشرع یجازى برده، اسی طرح من استعجل شيئا قبل اوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه، من تعجل حقه او ما ابيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه۔ تقریباً سب کا مفہوم قریب ہے۔ الفاظ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ استعجل باب استفعال سے ہیں، کسی چیز میں جلدی کرنا، کسی چیز کے حصول میں جلدی کرنا، اور قبل اوانی ہی، کسی چیز کے لیے شریعت نے جو وقت مقرر کیا ہے اس وقت سے پہلے اگر آپ اس کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی استعجل شیء قبل اوانی ہی، کہ ایک چیز کے لیے شریعت نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے اور اس کے باوجود آپ اس ٹائم کا انتظار نہ کریں اور اس سے پہلے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں تو اس صورت میں آپ کو اس چیز سے محروم کر دیا جائے گا۔ یہی اس قاعدے کا مفہوم بھی ہے۔ قاعدے کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کا مستحق تو ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز ملے گی، لیکن اس کے استحقاق یا اس چیز کے حصول کے لیے شریعت نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک سبب مقرر کیا ہے، وہ ابھی تک وجود میں نہیں آیا، اور یہ شخص چاہتا ہے کہ میں اس وقت سے پہلے اس چیز کو حرام طریقے حاصل کر لوں، اور اس نے کوشش کر لی اور وہ حرام طریقہ اپنا لیا، تو ایسے شخص کو پھر اس چیز سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ دیگر سزا تو ویسے بھی دی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جس چیز کو حاصل کرنے کی اس نے کوشش کی ہے اس سے بھی اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ مشہور مثال وہی ہے کہ ایک شخص ہے، مثلا بیٹا ہے، اس کو اپنے والد صاحب کی میراث ملتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے کہ والد صاحب کے انتقال ہو جائے اس کے بعد میراث تقسیم ہوگی، لیکن یہ شخص اس کا انتظار نہیں کرتا اور اپنے باپ کو اس مقصد سے قتل کر دیتا ہے کہ اس کی میراث مجھے مل جائے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے وقت سے پہلے اس چیز کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں قاتل کو والد صاحب کی میراث نہیں ملے گی، دیگر ورثاء کو ملے گی اور یہ قاتل محروم ہو جائے گا۔ تو یہ ہے اس قاعدے کا مختصر سا مفہوم۔ قاعدے کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی مشہور حدیث ہے جو اسی مثال پر فٹ ہوتی ہے، جو مثال ابھی ہم نے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس للقاتل من المیراث شیء، کہ قاتل کو میراث میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس کی بھی وجہ وہاں نے یہی لکھی ہے کہ اس نے ایک چیز کو قبل از وقت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے ایک حرام طریقے سے، اس لیے اس کو محروم کر دیا جائے گا۔ اس قاعدے کی تفریعات تو بہت ساری ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے عورت کا مرتد ہو جانا۔ مثال کے طور پہ عورت جو ہے وہ شوہر سے عورت کو خلاصی ملتی ہے تو اس کی خاص صورتیں ہے کہ شوہر طلاق دے دے یا شوہر مر جائے تو عورت جو ہے وہ آزاد ہو جاتی ہے، کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ یہ اس کے لیے شریعت نے ایک ٹائم یا ایک ریزن مقرر کیا ہے، سبب۔ اب کوئی عورت اس کا انتظار نہیں کرتی اور تنگ آ گئی ہے شوہر سے یا کسی بھی وجہ سے، اور شوہر کی طلاق یا موت کا انتظار کیے بغیر عورت مرتد ہو گئی، اسلام سے نکل گئی، اور اس نے یہ کوشش کی کہ میں مرتد ہو جاؤں گی تو میرا نکاح ٹوٹ جائے گا اور پھر میں دوبارہ مسلمان ہو کر کسی اور سے نکاح کر لوں گی۔ تو اس صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت مرتد ہو گئی اور بعد میں دوبارہ مسلمان ہو گئی تو اس کو کسی اور شوہر سے، مرد سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ سابقہ شوہر ہی کے نکاح میں رہے گی۔ تو اس کی وجہ بھی اس لیے یہ قاعدہ ہے کہ اس نے کسی چیز کو قبل از وقت حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس لیے یہ ناجائز۔ اسی طرح مرض الوفات میں قتل ہے کہ طلاق، مرض الوفات میں طلاق ہے کہ ایک شخص ہے اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دے دیتا ہے اور عورت عدت میں ہے اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو اپنے شوہر کی میراث میں حصہ ملے گا کیونکہ وہ ابھی تک عدت میں ہے۔
اور اس کی وجہ وہی ہے کہ بھئی دیکھیں عورت یا شوہر کا اپنے ایک دوسرے کی میراث سے محروم ہونے کا ایک الگ سبب ہے، اور وہ یہی ہے کہ بھئی عورت شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت جو ہے اس کے نکاح میں نہ ہو یا عدت میں نہ ہو، لیکن یہاں اس شخص نے عورت کو قبل از وقت جو ہے وہ محروم کرنے کی کوشش کی اور اپنے مرض الموت میں عورت کو طلاق دے دی، تو اس لیے عورت جب تک عدت میں ہے اس کو میراث ملے گی۔ مورث کے قتل کی مثال ابھی ہم نے پیش کر دی، کسی وارث نے اگر اپنے مورث کو قتل کر دیا تو وارث کو پھر میراث نہیں ملے گی۔ بہرحال یہ اس قاعدے کی مختصر سی تفصیل تھی جو آپ کے سامنے آ گئی۔ قاعدہ نمبر 99 اور ہماری اس نشست کی یا اس سلسلے کی آخری جو ہمارا آخری قاعدہ ہے وہ یوں ہے کہ من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود علیہ، جس شخص نے ایسی چیز کو توڑنے کی کوشش کی جو چیز خود اسی کی طرف سے مکمل ہوئی تھی، تو ایسے شخص کی کوشش اس پر رد کر دی جائے گی۔ یہ تو اس قاعدے کا ترجمہ ہے۔ دیگر تعبیرات میں اس قاعدے کی دو تعبیرات ملتی ہے کہ من باشر عقدا او باشرہ من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل، اسی طرح ان الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والابطال، تقریباً قریب کے قواعد ہے۔ مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ اس قاعدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی رضامندی کے ساتھ کوئی معاملہ یا کوئی عمل وغیرہ مکمل کر لیا اور اس کے بعد وہ شخص خود اس معاملے کو یا عمل کو توڑ دے یا اس کے خلاف دعویٰ کرے یا اس کے خلاف کوشش کرے، تو اس کی کوشش شریعت میں مقبول نہیں ہوگی، اس کی کوشش رد کر دی جائے گی، کیونکہ تناقض لازم آ رہا ہے کہ ایک چیز کو آپ پہلے خود مکمل کر رہے ہیں، خود آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہے، اور پھر خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کی الٹ بات کر رہے ہیں، تو یہ تو تناقض ہے، اور تناقض شریعت میں معتبر نہیں ہے، اس لیے ایسی صورت میں جو ہے اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ پہلے دو آدمی معاملہ کر رہے ہیں خرید و فروخت کا، اور بیچ میں تیسرا آدمی آ کر کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں ذمہ دار ہوں، یہ معاملہ تم کر لو، اس سے یہ چیز خرید لو، یہ اچھی چیز ہے، اور پھر بعد میں کل دعویٰ کرتا ہے کہ یہ جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ میری ہے۔ اب خود تم کل جب آپ اس معاملے کے اندر ایک ذمہ دار بن گئے اور آپ نے خود کہہ دیا کہ آپ اس سے چیز خریدے، اور پھر کل اگلے دن آپ ہی اس کا خلاف دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، تو یہ معتبر نہیں ہے۔ مثالوں سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ مثال کے طور پر ایک شخص اقرار کرتا ہے کہ ہاں بھائی میرے ذمہ فلاں شخص کے اتنے پیسے ہیں، اور پھر خود اس اقرار کے خلاف دعویٰ کرتا ہے، کہتے نہیں ہے، تو اب یہ ایک چیز اس نے پہلے مکمل کر لی اور پھر اسی کو توڑ رہا ہے، تو اب اس اقرار سے دوبارہ رجوع نہیں کر سکتا، اقرار کا انکار پھر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بے میں ضامن بننے کے بعد شفع کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی کی زمین خرید رہا ہے اور میں اس میں ضامن بن جاؤں، خریدار کو کہوں ہاں تم یہ زمین خرید لو، یہ اچھی زمین ہے، اور خریدار نے خرید لی، اور کل پھر میں نے خود اس پر شفع کر لیا کہ بھئی میں اس زمین پر شفع کرتا ہوں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ نے شفع کرنا ہے تو اس بے پر آپ کو راضی نہیں ہونا تھا، آپ اسی وقت کہہ دیتے کہ بھئی میں اس پر شفع کرنے والا ہوں، تم کیسے یہ زمین خرید رہے ہو، لیکن آپ نے کل ایک مرتبہ اس بے کو مکمل کر لیا اور ضامن اس میں بن گئے اور اگلے دن اس پر شفع کر رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح ترکے کی تقسیم کا مطالبہ کرنا، ایک شخص ہے مثال کے طور پر قاضی کے سامنے آیا اور کہہ دیا کہ قاضی صاحب یہ زمین ہے، وراثت کی زمین ہے، ہم سب کے درمیان یہ تقسیم کر دی جائے۔ قاضی نے سب میں زمین تقسیم کر دی، ہوئی ٹھیک ہے تم وراثت کی زمین ہے۔ اب جو آدمی قاضی کے پاس مطالبہ لے کر آیا تھا، وہی شخص کل آ کر قاضی کے سامنے دعویٰ کرتا ہے کہ کل جو زمین تقسیم ہوئی تھی وہ تو وراثت کی نہیں ہے، وہ تو میری ذاتی زمین ہے، تو اس کا یہ دعویٰ رد کر دیا جائے گا کہ بھئی کل تم خود مطالبہ لے کر آئے تھے کہ یہ زمین وراثت کی ہے اور تقسیم کر دے، اور آج کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ نہیں، وہ زمین میری ہے، تو یہ تو دونوں باتوں میں تناقض ہے، دونوں باتوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہے، تو اس لیے ایک چیز جب آپ نے خود مکمل کر لی تو دوبارہ اس کو توڑنے کی کوشش آپ کی غیر مقبول ہوگی۔ تو یہ اس قاعدے کی مختصر سی وضاحت تھی، اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ فقہ قواعد کی دروس کا مکمل ہو گیا، اور تقریباً 84 دروس کے اندر ہم نے کچھ مبادیات اور تقریباً 99 قواعد جو ہے وہ مکمل کر لیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ طلباء ساتھیوں کے ذہن میں انشاءاللہ ضرور آیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم نے جو چھوٹی موٹی اور جو تھوڑی بہت کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی درگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔